اس مقصد کے واسطے جزائر انڈیمان کی پہاڑیوں میں جس پر بھارت کا قبضہ ہے خفیہ جگہ پر ایک فیکٹری بنائی جا رہی ہے جس کا نام خفیہ دستاویزات میں مہا شکتی فیکٹری ظاہر کیا گیا ہے۔ پروگرام کے مطابق اس فیکٹری میں تیار ہونے والے ایٹم بم اسرائیل کو بھی سپلائی کیے جائیں گے جنہیں حکومت اسرائیل فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے گی۔ میں ان خفیہ دستاویز کا مطالعہ کر چکا ہوں۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر بھارت کو اس فیکٹری میں بم بنانے کی کھیپ تیار کرنے سے نہ روکا گیا تو عالم اسلام کو اور خاص طور پر پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ چنانچہ اس فیکٹری کو تباہ کرنا بے حد ضروری ہے، بلکہ اسلام کی طرف سے ہم مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اس فیکٹری کو تباہ کر دیا جائے۔ کمانڈو عمران نے مہندی صاحب کی ساری بات کو بڑے دھیان اور بڑے غور سے سنا تھا۔ اس نے کہا، ہم ہر حالت میں اس فیکٹری کو تباہ کر دیں گے، اس کے لیے خواہ ہمیں اپنی جان کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ مہندی صاحب بولے، میں اس مشن کو ناممکن تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک تو یہ مہا شکتی فیکٹری یہاں سے دور کالے پانی یعنی جزائر انڈیمان میں بنائی گئی ہے، دوسرا وہاں سیکیورٹی کا بے حد ہی پیچیدہ حساس انتظام ہے، اور بھارت کے ساتھ اسرائیلی کمانڈوز پارٹیاں دن رات فیکٹری کے ارد گرد گشت کرتی رہتی ہیں۔ عمران نے کہا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہمارے لیے، ایسا تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے۔ اس قسم کے حساس نوعیت کے مقامات پر سیکیورٹی بے حد سخت ہوتی ہے۔ یہ بتائیں کہ یہ مہا شکتی فیکٹری جزائر انڈیمان کے کس جزیرے کے کس جنگل میں ہے، کیونکہ جزیرہ انڈیمان میں تو بہت سارے جزیرے ہیں۔ مہندی صاحب نے کہنا شروع کیا، یہ میں کل تمہیں معلومات دینے کی کوشش کروں گا، اگر میں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو کل رات آپ کو آ کر بتا دوں گا۔ کمانڈو عمران نے حاجی صاحب سے کہا، آپ اس دوران یہ کیجئے کہ کمانڈو جبران کو ممبئی سے بلوا لیں، اس مشن میں مجھے کمانڈو جبران کے ساتھ کی ضرورت پڑے گی۔ حاجی صاحب بولے، میں آج رات کو ہی ممبئی پیغام بھجوا دیتا ہوں، جبران یہاں پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد حاجی صاحب نے مہندی صاحب کو ساتھ لیا اور عمران سے یہ کہہ کر چلے گئے کہ میں مہندی صاحب کو چھوڑ کر تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ ان کے جانے کے بعد کمانڈو نے لالٹین روشن کر دی اور چارپائی پر نیم دراز ہو کر اس انتہائی اہم نئے مشن میں غور و فکر کرنے لگا۔ یہ مشن اس اعتبار سے بہت پیچیدہ اور الجھا ہوا تھا کہ اس میں اصل آپریشن سے پہلے کئی مسائل درپیش تھے۔ مثال کے طور پر ان لوگوں کا جزائر انڈیمان میں جانا، وہاں جائیں تو کس حیثیت سے جائیں، انڈیمان بھارت کے تسلط میں تھا اور بغیر پاسپورٹ کے ان کا وہاں پہنچنا بذات خود ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ مغربی بنگال اور جزائر انڈیمان کے درمیان خلیج بنگال کا وسیع و عریض اور طوفانی سمندر حائل تھا اور فاصلہ بھی بہت زیادہ تھا۔ کھانا کھانے کے بعد کمانڈو عمران نے حاجی صاحب کے آگے اس مسئلے کا ذکر چھیڑ دیا جس پر وہ تھوڑی دیر پہلے غور کر رہا تھا اور جو اسے درپیش مسائل اس مشن کے سلسلے میں پیش آ رہے تھے۔ اس نے حاجی صاحب سے کہا، انڈیمان کے جزیرے ہمارے لیے اجنبی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہاں پہنچنے کے لیے ہمارے پاس ضروری کاغذات وغیرہ کا ہونا ضروری ہے، ورنہ ہم بندرگاہ پر ہی پکڑے جائیں گے۔ حاجی صاحب بولے، اس کی فکر تم مت کرو، میں نے سارا انتظام سوچ رکھا ہے۔ میرے ایک دوست کے پاس انڈیمان کے جنگل کی کٹائی کا ٹھیکہ ہے، وہ یہ عرصہ وہاں کام کر رہا ہے۔ ان کا نام شیخ کبیر ہے۔ جنگل کی کٹائی کے موسم میں وہ انڈیمان میں ہی رہتا ہے، جب بارشوں کا سیزن شروع ہوتا ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے۔ بھارتی حکومت کی طرف سے انہیں وہاں ایک چھوٹا سا بنگلہ ملا ہوا ہے جہاں وہ 6 ماہ کے لیے رہ کر کٹائی کے کام کی نگرانی کرتے ہیں۔ شیخ صاحب کے بیوی بچے بھی دلی میں ہی رہتے ہیں۔ انڈیمان میں بارشوں کا سیزن ختم ہونے جا رہا ہے اور چند دنوں کے بعد ہی درختوں کی کٹائی کا سیزن شروع ہو جائے گا۔ میں ان کو کچھ سمجھا لوں گا، وہ سچے مسلمان ہیں، جہاد کشمیر اور پاکستان کی سلامتی کی خاطر وہ ہر کام میں پیش رہتے ہیں، لہٰذا تم لوگوں کو یہ فکر کرنی نہیں چاہیے کہ انڈیمان میں جا کر تم کہاں رہو گے
اور تمہارے کاغذات وغیرہ کا کیا بنے گا؟ سب انتظام ہو جائے گا۔ شیخ صاحب نے انڈیما میں اپنے پاس لائسنس والا اسلحہ بھی رکھا ہوا ہے، کیونکہ کالے پانی کے جنگل میں بڑے خطرناک اور وہاں بڑے بڑے خونخوار درندے رہتے ہیں جو ایک بار آدمی پر حملہ کر دیں تو یا خود مر جاتے ہیں یا آدمی کو مار ڈالتے ہیں۔ تمہیں وہاں اسلحہ وغیرہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، شیخ صاحب اس کا انتظام کر دیں گے۔ شیخ صاحب اپنی جماعت کے ہی ہیں، وہ ہر ممکن طریقے سے تمہاری مدد کریں گے۔ کمانڈو عمران نے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ انڈیما میں داخل ہونے کے لیے بھارتی باشندے کو بھی خاص اجازت نامہ لینا پڑتا ہے۔ حاجی صاحب بولے، یہ آپ نے کہیں سے بالکل غلط سن رکھا ہے۔ بھارت میں رہنے والے جزائر انڈیما میں بلا روک ٹوک داخل ہو سکتے ہیں، البتہ وہاں بندرگاہ کے حکام آنے والے سے ضرور پوچھتے ہیں کہ وہ کتنے دن انڈیما میں قیام کرے گا اور وہاں کس کے ہاں رہنے کے لیے آیا ہے۔ اس کا انتظام ہم کر دیں گے۔ آپ دونوں شیخ کبیر کے کرندے بن کر جائیں گے۔ شیخ صاحب کی طرف سے میں آپ کو ان کے انڈیما والے آفس میں تقرری کے کاغذات بھی لے دوں گا۔ آپ ٹھہریں گے بھی شیخ صاحب کے پاس ہی کوارٹر میں۔ میرا خیال ہے اب تمہاری تسلی ہو گئی ہوگی۔ کمانڈو عمران کی واقعی تسلی ہو گئی تھی۔ حاجی صاحب نے ان کے تقریباً سبھی مسائل کو حل کر دیا تھا۔ حاجی صاحب نے عمران سے کہا، یہاں پیچھے ایک میدان ہے، اس کی دوسری طرف ایک چھوٹی سی آبادی ہے۔ تم صبح وہاں جا کر ناشتہ بھی کر سکتے ہو اور دوپہر کو کھانا بھی کھا سکتے ہو، مگر تمہیں بڑی احتیاط سے کام کرنا ہوگا۔ میں کل رات کو مہندی صاحب کے ہمراہ آؤں گا۔ اس کے بعد حاجی صاحب چلے گئے۔ دوسری رات کو وہ مہندی صاحب کو لے کر ساتھ آئے۔ مہندی صاحب کہنے لگے، انڈیما میں مہا شکتی نام کی یہ آرڈیننس فیکٹری سب سے بڑے جزیرے کے جنوب کے ایک جنگل میں واقع ہے۔ یہ مقام چاروں طرف سے چھوٹی پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے۔ وہاں پہنچنے کے لیے ایک تیز رفتار ندی کو عبور کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ پہاڑی پگڈنڈی بڑی دشوار گزار ہے۔ فیکٹری کو آباد علاقے سے ملانے والی صرف ایک ہی سڑک ہے، جس پر ہر کسی شہری کو گزرنے کی اجازت نہیں ملتی، اس لیے تم لوگوں کو پہاڑی راستوں سے جانا پڑے گا۔ فیکٹری کے چاروں طرف خاردار تاروں کی اونچی دیوار ہے۔ رات کے وقت خاردار تاروں میں برقی رو چھوڑ دی جاتی ہے۔ آپ لوگوں کو ان باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا اور سیکیورٹی کے ان انتظامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا منصوبہ تیار کرنا پڑے گا۔ جو خفیہ دستاویزات میں دیکھ کر آ رہا ہوں، ان کے مطابق فیکٹری میں اس وقت تک ایٹم بم کو چلانے والے نیوٹریم آکسائڈ کی پہلی کھیپ تیار ہو چکی ہے، جسے فیکٹری کے تہہ خانے میں اسٹور کر دیا گیا ہے۔ مہا شکتی فیکٹری کے بارے میں جتنی معلومات حاصل کر سکا ہوں، میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب آگے جو کچھ کرنا ہے تم لوگوں کو خود ہی کرنا ہوگا۔ کمانڈو عمران کے ذہن کے کمپیوٹر نے ان ساری معلومات کو اپنے اندر موصول کر لیا۔ اس کے بعد مہندی صاحب نے حاجی صاحب سے کہا، مجھے جلدی واپس جانا ہے۔ حاجی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ عمران نے کہا، میرے خیال میں کمانڈو جبران کو کل شام تک دلی پہنچ جانا چاہیے۔ جیسے ہی وہ آئے میں اسے لے کر تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اسی دوران میں شیخ کبیر سے مل کر ان سے بھی ساری بات کر لوں گا اور تمہاری تقرری کے کاغذات بھی تیار کروا لوں گا۔ میں اپنے مشن پر روانہ ہونے سے پہلے شیخ صاحب سے تمہاری ملاقات کروا دوں گا، جو بہت ضروری ہے۔ حاجی صاحب مہندی صاحب کو لے کر چلے گئے۔ عمران ایک بار پھر اپنے مشن کے بارے میں غور و فکر میں کھو گیا۔ اسے اپنے دوست اور ساتھی کمانڈو جبران کا بھی شدت سے انتظار تھا۔ اس کے ساتھ مل کر ہی کوئی حتمی منصوبہ بنایا جا سکتا تھا۔ دوسرے روز شام کا اندھیرا ہوا اور حاجی صاحب آئے تو انہوں نے ساتھ کمانڈو عمران کو بھی لیا ہوا تھا۔ دونوں دوست گلے ملے۔ حاجی صاحب کہنے لگے، شیخ کبیر سے میں نے تم دونوں کے بارے میں تفصیلی بات طے کر لی ہے۔ وہ تمہاری ہر قسم کی مدد کرے گا۔ اپنے انڈیما والے آفس میں وہ تمہیں بطور منشی کے ملازم رکھے گا اور تمہاری تمام ضروری کاغذات تیار کر دیں گے، جو تمہیں انڈیما کے سب سے بڑے جزیرے اور جزائر کے دارالحکومت مارشل کی بندرگاہ پر کسٹم کے حکام کو دکھانے ہوں گے۔ شیخ صاحب پرسوں انڈیما جا رہے ہیں، تم ان کے ساتھ نہیں جاؤ گے؟
بلکہ دوسرے جہاز میں بیٹھ کر ان کے بعد وہاں پہنچو گے۔ اپنے آفس کا ایڈریس تمہیں بتا دیا جائے گا اور تمہاری تقرری کے کاغذات بھی لکھے ہوئے ہوں گے۔ تم بندرگاہ پر اترنے کے بعد سیدھے ان کے آفس جاؤ گے، جہاں شیخ صاحب تمہیں ملیں گے اور تمہیں گائیڈ کریں گے اور تمہارے کوارٹرز میں بھجوا دیں گے۔ اب باقی صرف شیخ صاحب سے تمہاری ملاقات ضروری ہے۔ اس کے لیے تمہیں کل سورج غروب ہونے کے بعد یہاں سے نکل کر میرے ہوٹل آنا پڑے گا۔ میں تمہیں ساتھ لے کر شیخ کبیر کی کوٹھی پر جاؤں گا۔ جب سب معاملہ طے ہوں گے تو حاجی صاحب چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد دونوں کمانڈوز دوست سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور اپنے نئے اور انتہائی اہم خطرناک مشن کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگے۔ دوسرے دن سورج غروب ہونے کے بعد حاجی صاحب کی ہدایت کے مطابق وہ دونوں ان کے ہوٹل پہنچ گئے۔ حاجی صاحب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی ہوٹل سے نکل کر ان کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور بولے، شیخ کبیر کو میں نے فون کر دیا ہے، ہم انہی کے ہاں جا رہے ہیں۔ جزائر انڈیما کے مشہور ٹھیکیدار شیخ کبیر الدین کی پرانی طرز کی کوٹھی پرانی دلی کے ایک نواحی علاقے میں تھی۔ بڑی خاموشی اور سکون تھا اس کوٹھی میں۔ شیخ کبیر تقریباً 50 برس کے ہوں گے۔ شرعی داڑھی، مونچھوں میں سفید بال آئے ہوئے تھے، جسم دبلا، قد درمیانہ۔ دلی کے پرانے مسلمانوں کے لباس یعنی شیروانی اور پاجامے میں تھے۔ بڑے طباق سے ملے۔ احتیاط کے طور پر انہیں کوٹھی کے عقبی صحن والے کمرے میں لے آئے۔ ان کی تواضع مٹھائی اور چائے سے کی۔ جب نوکر برتن وغیرہ اٹھا کر چلے گئے تو وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ سب سے پہلا سوال یہ کیا، کبھی جزائر انڈیما جانا ہوا ہے تمہارا؟ اس کالا پانی بھی کہتے ہیں۔ عمران نے مسکرا کر کہا، بچپن میں سنا تھا، جسے انگریز بڑی سزا سناتے تھے اسے کالا پانی بیچ دیا جاتا تھا۔ شیخ صاحب سن کر ہنس پڑے، بالکل ٹھیک سنا تھا تم نے، اب بھی تقریباً یہی صورتحال ہے۔ اگرچہ جیلوں میں وہ پہلے والی رونقیں نہیں، لیکن بھارتی حکومت اپنی سیاسی دشمنی اور خطرناک مجرموں کو کالے پانی منتقل کر دیتی ہے، لیکن ایسا کبھی کبھار ہی ہوتا ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں کالا پانی کی جیل تو ضرور تھی، مگر قیدیوں کو اجازت تھی کہ وہ جیل کے باہر ہر جزیرے میں محنت مزدوری کر کے اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کر سکتے تھے۔ غرض یہ کہ بعض قیدی وہاں شادیاں بھی کر لیتے تھے، چونکہ یہ عمر قید کے قیدی ہوتے تھے۔ ان میں سے بعض انڈیا سے اپنے بیوی بچوں کو بھی وہاں بلا لیتے تھے۔ وہاں انہیں ہر جگہ آنے جانے کی اجازت تھی، صرف خطرناک قیدیوں کو جیل میں رکھا جاتا تھا۔ اس زمانے کے قیدیوں کی کچھ اولادیں آج بھی پورٹ بلیئر، انڈیما کے اہم اور سب سے بڑے جزیرے میں آباد ہیں اور کاروبار کرتی ہیں۔ انڈیما کی سب سے بڑی آفت اور مصیبت وہاں کی آب و ہوا ہے۔ تقریباً سارا سال بارشیں ہوتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے حبس کی فضا رہتی ہے۔ جنگلوں کی طرف سے رات کو ملیریا والے مچھروں کا حملہ ہوتا ہے۔ اب تو وہاں کافی سہولتیں پہنچ چکی ہیں، ورنہ انگریزوں کے زمانے میں وہاں گندم نہیں ملتی تھی، ہر کوئی چاول ہی کھاتا تھا۔ اب گندم بھی بھارت سے پہنچ جاتی ہے۔ میں بھی یہی کاروبار کرتا ہوں۔ یہ عمارتی لکڑی جنگل میں کٹائی چرائی کے بعد بھارت بھیجی جاتی ہے۔ وہاں جنگل بڑے گھنے ہیں اور زہریلے کیڑے مکوڑوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ شیر اور ریچھ کبھی کبھار دیکھنے میں آتے ہیں، مگر ہاتھی عام پائے جاتے ہیں۔ ان جنگلوں میں جھیلیں، دلدلیں اور تیز رفتار ندیاں بہتی ہیں۔ یہاں کے قدیم جنگلی باشندے قد کے چھوٹے اور رنگ کے کالے ہوتے ہیں، اور ان کے بعض قبیلے ابھی بھی آدم خور ہیں۔ وہ چھپ چھپا کر بھولے بھٹکے مسافروں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پھر انہیں بھون کر کھا جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم ان خطرات سے ہوشیار ہو کر اپنا مشن انجام دے سکو۔ تمہیں یہاں کی تمام آفتوں وغیرہ کا علم ہونا چاہیے۔ شیخ صاحب نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا اور کہا، حاجی صاحب کی زبان مجھے تمہارے مشن کی نوعیت کا علم ہوا ہے۔ یہ کام تمہارے لیے اور میرے لیے دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تمہاری تو جان بھی جا سکتی ہے، اور اگر حکومت کو معلوم ہو گیا کہ اس مشن میں نے تمہارا ساتھ دیا ہے تو میرے خاندان کا مستقبل تباہ ہو جائے گا۔
بلکہ مجھے بھی پھانسی کی سزا دے دی جائے گی۔ لیکن جس طرح تم اسلام اور پاکستان کی سلامتی کی خاطر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر یہ مشن کے لیے نکلے ہو، اسی جذبے کے تحت میں بھی تمہاری مدد کرنے پر آمادہ ہو گیا ہوں۔ لیکن میں تم سے صرف ایک گارنٹی لینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ تم بے حد احتیاط سے یہ کام کرو گے۔ اگر پکڑے گئے تو کسی حالت میں بھی میرا نام اپنی زبان پر نہیں لاؤ گے۔ اسے تم میری بزدلی سمجھ لو یا میری خود غرضی سمجھ لو، جو چاہے سمجھ لو، تمہیں یہ گارنٹی دینی پڑے گی۔ کیا تم مجھے یہ گارنٹی دے سکتے ہو؟ کمانڈو عمران نے کہا، میں آپ کو اور کسی طریقے سے یقین نہیں دلا سکتا، صرف اتنا ہی کہوں گا۔ اس نے اپنے کمانڈو ساتھی کی طرف دیکھ کر کہا، ہم خدا کو حاضر ناظر جان کر اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ اگر ہم پکڑے گئے تو دشمنوں کی اذیتیں سہتے سہتے موت کو گلے لگا لیں گے، لیکن آپ کا نام زبان پر نہیں آنے دیں گے۔ اس سے زیادہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔